کبھی کبھی انسان مذاق میں ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ کیا سچ میں کچھ سائے انسانوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ہر قبول ہے صرف نکاح کے لیے نہیں ہوتا؟ آج کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا ڈراونا راز ہے جو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ تو تیار ہو جائیے ڈی ایم پی ٹاکس پر سننے کے لیے میری دوست سیدہ خان دوارا لکھی گئی ایک بے حد رہسیمئی اور دل دہلا دینے والی کہانی، نسرین کا سچ۔ 3 بار قبول ہے کہنا نسرین کی سب سے بڑی غلطی بن گیا، کیونکہ اس رات اس نے انسان نہیں کسی اور کو اپنا بنا لیا تھا۔ امی نے جب نسرین کو عید کی تیاری میں ادھر ادھر صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، میری بیٹی سادگی میں بھی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اپنی تعریف سن کر نسرین شرما گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، امی آپ کو تو میں ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہوں۔ اتنے میں باہر سے رحیم نے آواز لگائی، آ کر گوشت لے جائیں، قربانی ہو گئی ہے۔ نسرین جلدی سے باہر گئی، رحیم کو عید مبارک کہا اور اس کے ہاتھ سے گوشت لیتے ہوئے اس کی بخشش بھی دے دی۔ رحیم دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ امی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے زور سے آواز لگائی، نسرین دروازہ کھولو، کوئی آیا ہے۔ لیکن نسرین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آخر امی خود دروازہ کھولنے گئیں۔ دروازے پر ان کی پڑوسن خدیجہ تھی، جو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ نسرین کے لیے ایک رشتہ لائی تھی۔ لڑکا ودیش میں کام کرتا تھا اور چھٹی پر آنے والا تھا۔ انہیں شادی کی بھی بہت جلدی تھی۔ امی کو رشتہ پسند آ گیا۔ جب انہوں نے نسرین سے بات کی تو کافی سمجھانے کے بعد وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلے دن لڑکے والے نسرین کو دیکھنے آئے۔ ان میں لڑکے کی دادی بھی تھی۔ جیسے ہی دادی کی نظر نسرین پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر گھر لوٹتے وقت بولی، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اثرات ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے۔ کسی نے دادی کی بات کو سیریسلی نہیں لیا اور اگلے ہی دن سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لیکن اس رات نسرین کی ماں عجیب سوچ میں ڈوب گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ جو سالوں پہلے نسرین کے ساتھ ہوا تھا کہیں وہ پھر سے نہ ہو۔ اگلے دن سب کچھ نارمل تھا۔ نسرین نے جلدی اٹھ کر نماز پڑھی اور سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ سب اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ کچھ دن بعد انس نے کہا، مجھے 15 دن میں واپس کام جوائن کرنا ہے، کیوں نہ ہم ہنی مون پر چلیں۔ نسرین پہلے تو خوش ہو گئی، لیکن جس جگہ کا پلان بنا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ سال پہلے اسکول ٹرپ کے دوران نسرین کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ ہوا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی نسرین
डर की वजह से बेचैन हो गई। अनस रिसेप्शन पर स्टाफ से बात करने रुक गया और नसरीन अकेली कमरे में चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। नसरीन घबरा गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर कमरे में आई ही थी कि अचानक लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। नसरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ अनस आ गया। किसी ने पीछे से उसको बाहों में ले लिया। नसरीन शर्मा गई और धीरे से बोली, आई लव यू। तभी रूम का दरवाजा खुला और अनस अंदर आया और बोला, लाइट्स का कुछ मसला था, अब ठीक हो गया, चलो डिनर करने चले। बोलते हुए वो नसरीन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। लेकिन नसरीन के चेहरे से डर गायब नहीं हुआ। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अगले दिन अनस को ऑफिस से कॉल आया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वहां से एक अनजाना सा साया भी उनके साथ आ गया था। कुछ दिन बाद अनस विदेश चला गया। उसके बाद दिन ब दिन नसरीन का मिजाज बदलने लगा। वह कभी गुस्से में आ जाती, कभी चुपके से घर से निकल जाती, कभी किसी से बात नहीं करती। सबको लगने लगा कि अनस की नामौजूदगी में नसरीन का किसी और से ताल्लुक जुड़ गया है। एक दिन अम्मी ने देखा कि नसरीन सज धज कर बाहर जा रही थी। नसरीन, कहाँ जा रही हो? अम्मी ने पूछा। नसरीन पलटी और घबराकर बोली, अम्मी, मैं आपके पास ही आ रही थी। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो गुस्से में वहां से चली गई। अम्मी का शक और गहरा हो गया। वो नसरीन को अपने साथ पीर बाबा के पास ले आई और पीर बाबा की तावीज पहना दी। एक रात नसरीन के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। अम्मी ने जब दरवाजा खोला तो देखा तावीज जमीन पर पड़ी हुई थी और जल चुकी थी और नसरीन रो रही थी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे बचा लो अम्मी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, अम्मी मुझे बचा लो। नसरीन ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन अम्मी को कमरे में कोई नहीं दिखा। अगले दिन अम्मी फिर नसरीन को पीर बाबा के पास ले गई। पीर बाबा ने कहा, ये अब उसकी हो चुकी है। यह सुनकर अम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही दिन बाद नसरीन अपने कमरे में बेसुध मिली। उसका इंतकाल हो चुका था। उसके हाथ पर सिर्फ लिखा था, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और तब अम्मी समझ गई कि स्कूल ट्रिप वाले मजाक का जवाब कितना गहरा था। नसरीन के इंतकाल के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अनस, जो कि नसरीन से बहुत मोहब्बत करता था, उसने मानो जीना ही छोड़ दिया हो। एक दिन अनस के बहुत पूछने पर अम्मी ने रोकर एक खुलासा किया।
میں نے چھپایا تھا بیٹا۔ نسرین کے اوپر بچپن سے ایک جن کا سایہ تھا۔ پھر امی نے وہ پورا واقعہ بتایا جو اسکول ٹرپ پر ہوا تھا۔ اس دن سب لڑکیاں پرانی حویلی میں ٹروتھ اینڈ ڈیئر کا گیم کھیل رہی تھی۔ کسی نے چیلنج دیا کہ جو بھی اندھیرے کمرے میں کھڑا ہو کر 3 بار قبول ہے کہے گا، اس کی زندگی میں جلدی محبت آ جائے گی۔ نسرین بھی ہنسی مذاق میں اس کمرے میں چلی گئی اور اس نے 3 بار کہہ دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ لیکن جیسے ہی تیسری بار اس نے یہ الفاظ کہے، کمرے کا دروازہ اچانک بند ہو گیا اور نسرین کے چیخنے کی آواز آئی۔ سب لڑکیوں نے کسی طرح دروازہ کھولا تو وہاں نسرین کو بے ہوش پایا۔ جانے انجانے اس وقت سے ہی وہ سایہ میری بچی سے جڑ گیا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، نسرین نے اسکول ٹرپ سے واپس آنے کے بعد مجھے یہ بات ہنستے ہوئے سنائی تھی اور بولا تھا وہ ایک گیم تھا اور بھول جاؤ اس بات کو، پر وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا، صرف چھپ گیا تھا۔ سب لوگ یہ بات سن کر سن رہ گئے۔ نسرین کو کھونے کے بعد انس پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن کے بعد گھر میں کبھی سکون واپس نہیں آیا، کیونکہ اکثر وہ سایہ اب بھی اپنی موجودگی کا احساس کرا دیتا تھا۔ آج نسرین کا نام ایک راز کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ اس کے دنیا چھوڑ دینے کے باوجود آج بھی وہ سایہ کیوں موجود ہے؟ کہیں یہ نسرین کی بھٹکتی روح تو نہیں؟ تو دوستوں، کیا سچ میں نسرین کے ساتھ کوئی سایہ جڑ چکا تھا، یا پھر یہ صرف ڈر اور وہم تھا؟ لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، اگر نسرین اس دنیا میں نہیں رہی تو آج بھی اس کی موجودگی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ ایک بھٹکتی روح تھی یا ادھوری محبت کا خوفناک انجام؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو ایسی رہسیمئی، بھاوک اور ڈراؤنی کہانیاں پسند ہیں تو ڈی ایم پی ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔